نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زدتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ابھی آپ نے سورہ انفال کی آیت 2 سے 4 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ آیت 2: الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ آیت 3: اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ آیت 4: ترجمہ: ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سہم جائیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیں، اور وہ تو اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہی پکے سچے ایمان والے ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انفال کی آیت 2 سے 4 کا۔ تفسیر: آیت 2: سچے مومن کے اوصاف۔ ابن عباس ذرا فرماتے ہیں، ذکر اللہ کے اور ادائے فرض کے وقت منافقوں کے دلوں میں کچھ بھی تغیر رونما نہیں ہوتا، نہ تو ان کا اللہ کی کسی آیت پر ایمان ہوتا ہے، نہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، نہ خلوت میں نماز پڑھتے ہیں اور نہ مال کی زکوٰۃ ہی نکالتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ یہ ایمان والے نہیں، بلکہ ایمان والوں کے تو یہ اوصاف ہیں کہ ذکر اللہ کے وقت ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وہ پوری توجہ سے دل لگا کر فرائض انجام دیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور ان کی تصدیق کو جھکا دیتی ہیں۔ ان کا اللہ ہی پر بھروسہ ہوتا ہے اور کسی غیر سے کسی بات کے امیدوار نہیں رہتے۔ ان کے دلوں میں ذکر اللہ سے نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کے ڈر سے ڈرنے اور لرزنے لگتے ہیں۔ یہی پکے سچے مومن کی نشانی ہے کہ اللہ کے ذکر سے اس کا دل اڑنے لگتا ہے اور وہ دل لگا کر فرائض ادا کرتا ہے، احکامات بجا لاتا ہے اور ممنوعات سے پرہیز کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت 135 میں فرمایا، جن کو بے حیائی کر کے یا ظلم کر کے اللہ یاد آ جاتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ در حقیقت اللہ کے سوا کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اور یہ جان بوجھ کر گناہوں پر اڑتے نہیں۔ سورہ نازعات کی آیت 40-41 میں فرمایا، جو کوئی اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور خواہشات سے بچتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ مومن کا قرآن سے ایمان بڑھتا ہے۔ پھر فرمایا، تلاوت قرآن سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 124 میں فرمایا، جب کبھی کوئی سورت اترتی ہے تو ان میں سے کچھ تو کہتے ہیں کہ اس سورت نے کسی کا ایمان بڑھایا، یہ سورت ایمان والوں کا ایمان بڑھاتی ہے اور وہ اسے سن کر کھل اٹھتے ہیں۔ توکل کا بیان۔ پھر فرمایا، مومن اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسی سے امیدوار رہتے ہیں، اسی کا قصد کرتے ہیں، اسی کی عالی شان بارگاہ میں پناہ لیتے ہیں، اسی سے ضروری طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف جھکتے ہیں۔ انہیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ اللہ نے چاہا وہی ہوا، اور جو کچھ چاہے گا وہی ہوگا۔ کائنات میں حسب مرضی وہی تصرف و اختیار والا ہے، جو یکتا ہے اور شرک سے بری ہے۔ اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا اور وہی جلدی حساب لینے والا ہے۔ آیت 3: مومنوں کے اعمال کا بیان۔ پھر صحیح عقیدوں کے بعد ایمان والوں کے عمل بیان ہو رہے ہیں کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ ان دونوں عملوں میں تمام نیکیوں کے اقسام شامل ہیں۔ نماز اللہ کا حق ہے،
جسے وقت پر پوری شرطوں کے ساتھ پابندی سے حسب سنت ادا کیا جاتا ہے، اور صدقے میں زکوٰۃ، خیرات اور دیگر حقوق شامل ہیں جو واجب اور مستحب ہیں۔ چونکہ تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اس لیے اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پیارا ہے جو مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اے انسان، مال اللہ کی امانت ہے جو تجھے چند دنوں کے لیے دے دیا گیا ہے، وہ وقت آ رہا ہے کہ تو اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آیت 4، حقیقت ایمان کا بیان، یعنی جن میں مذکورہ بالا خوبیاں ہوں وہی سچے پکے مسلمان ہیں۔ ایک دفعہ حارث رضی اللہ تعالیٰ بن مالک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ نے ان سے فرمایا، حارث کیا حال ہے؟ بولے، میں پکا سچا مسلمان ہوں۔ فرمایا، کیا کہہ رہے ہو؟ ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ بولے، میں نے دنیا سے اپنا دل ہٹا لیا، رات کو بیدار رہ کر عبادت کرتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں، گویا میں رب کا عرش آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جنت والوں کو ملتا جلتا دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کو چیختا پکارتا سن رہا ہوں۔ آپ نے 3 بار فرمایا، حارث تم نے حقیقت پہچان لی، اب اسی پر جمے رہو۔ کامل ایمان کا ثمرہ، پھر فرمایا انہیں انہی کامل ایمان والوں کے لیے اللہ کے ہاں جنت میں بڑے بڑے درجے اور اونچے اونچے مقامات ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 163 میں فرمایا، اللہ کے ہاں وہ بڑے بڑے درجوں والے ہیں اور اللہ ان کے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور ان کی نیکیوں کی قدر فرمائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیین والے نیچے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کناروں میں دور کے تارے دیکھتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ منازل انبیاء ہیں جن کو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا؟ فرمایا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں کے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرتے رہے۔ جنت والے بلند درجوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کنارے میں کوئی دبکنے والا تارا دیکھتے ہو، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ انہی میں سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیت 2 سے 4 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن، نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔